امام بخاری نے کیا باب کیا کہ طلاقیں کتنی نافذ ہوتی ہیں؟ 3 نافذ ہوتی ہیں. توجہ کیجئے. ایسے کر، اگر تو بخاری کو مانتا ہے، میں نے بخاری سے باب بیان کر دیا ہے کہ امام بخاری نے باب من اجاز الطلاق الثلاث کا باب قائم کیا ہے کہ 3 طلاقیں تینوں نافذ ہو جاتی ہیں، اور اس باب کے تحت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے، حضرت علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد الساری میں لکھا ہے، دفعتن واحدتن او مفرقتن، ایک محفل میں اگر طلاقیں ہو جائیں تب بھی تینوں نافذ ہوتی ہیں، اگر متعدد محفلوں میں ہو جائیں تب بھی تینوں نافذ ہو جاتی ہیں. میں نے بخاری سے باب بیان کیا 3 طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں. تو بخاری کا معتقد ہے، بخاری کا نام لے کر احناف کو تو بھونکتا ہے، بخاری کا نام لے کر احناف کو تو گالیاں نکالتا ہے. ایسے کر پوری بخاری سے ایک باب اس طرح کا قائم کر دے کہ باب من قال الطلاق الثلاثہ یجعل واحدہ، کہ امام بخاری نے یہ باب قائم کیا ہو کہ جس نے 3 طلاقیں دی ہیں وہ ایک طلاق واقعہ ہوتی ہے. میں نے ایک باب قائم کیا، اپنا باب بیان کیا. امام بخاری نے کہا ہے 3 طلاقوں کے نفاذ کا باب ہے. تو ایسے کر، ایک باب تو بھی پوری بخاری سے پیش کر دے. ایک طلاق ہوتی ہے 3 کے ساتھ، 3 اگر دی جائیں تو 1 ہوتی ہے. اللہ کی قسم باب بیان کر دے، اس باب میں جتنے حروف ہوں گے، توجہ ہے، اس باب میں جتنے حروف ہوں گے، جتنی حرکات ہوں گی، جتنی سکنات ہوں گی، اللہ کی قسم باب پیش کر، ایک واقعہ ہوتی ہے ہر حرف کے بدلے میں، ہر ساکن کے بدلے میں، ہر حرکت کے بدلے میں 5,5 ہزار کا نوٹ تجھے انعام دوں گا. ایک حرف کے بدلے میں کتنا؟ 5,5 ہزار کا تجھے نوٹ انعام دوں گا. لیکن پیش کر سکتے؟ بولو، پیش کر سکتے نہیں ہیں. امام بخاری نے کہا باب من اجاز الطلاق الثلاثہ، 3 طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں. امام نسائی نے کہا باب الرخصت فی ذالک، اس میں رخصت ہیں، تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. علامہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی نے انہوں نے تو انتہا کر دی، کہا کہ باب من طلق ثلاثا فی مجلس واحدہ، باب من طلق ثلاثا فی مجلس واحدہ، اگر ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں تو تینوں کی تینوں کیا ہو جاتی ہیں؟ نافذ ہو جاتی ہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس باب کے قائم کرنے کے بعد نیچے 3 روایتیں ذکر کی ہیں. تینوں روایتوں سے ثابت کیا ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں ہوں تو تینوں نافذ ہو جاتی ہیں. چند ورق چھوڑ کر پھر ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے تعلیقاً ایک باب میں بات بیان فرمائی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں آقا میں نے جو اپنی بیوی کو حیض میں طلاق دی تھی آپ نے اس کو نافذ کیا. ان طلقتها ثلاثا، اگر میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا آقا اس کے بارے میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فقد حرمت علیک، کہ اگر تو بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا وہ تیری بیوی تجھ پر حرام ہو جاتی. اس مسئلے میں بخاری ہمارے ساتھ، بولو بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ. توجہ کیجئے، امام بخاری ایک حدیث لائے ہیں حضرت عویمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیان کیا. لیان کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں کھڑے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں نے اپنی بیوی کو واپس بلا لیا، میں نے تو اس پہ جھوٹ باندھا ہے. حدیث کے لفظ ہیں طلقہا ثلاثا قبل ان یامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی قدم پہ کھڑے ہو کر 3 طلاقیں پیغمبر کے سامنے اس صحابی نے اپنی بیوی کو دے دی. کتنی طلاقیں دی؟ امام ابو داود نے پتہ کہا گئے فَأَنْفَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے انہی قدموں پر 3 طلاقیں دی. نبی علیہ السلام نے بھی انہی قدموں پر تینوں کو نافذ کر دیا. اور آگے حضرت امام ابو داود نے لکھا ہے ما کان ما سنیا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتن، اور جو کام پیغمبر کی موجودگی میں کیا جائے وہ سنت ہوتا ہے. حضرت امام بخاری بھی اس بات کے قائل ہیں 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. امام مسلم بھی اس بات کے قائل ہیں 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. امام ابن ماجہ بھی اس بات کے قائل ہیں 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. امام شافعی بھی، امام مالک بھی، امام احمد بن حنبل بھی، امام ابو حنیفہ بھی
توجہ کیجیے، آخری بات کہہ رہا ہوں چونکہ ٹائم بہت مختصر ہے، آخری بات کہہ کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اگر تو حدیث مستند نہیں دکھا سکا پوری حدیث کی کتابوں سے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، نہ تو بخاری دکھا سکا، نہ مسلم دکھا سکا، نہ ترمذی، نہ ابن ماجہ، نہ کوئی اور کتاب سے تو دکھا سکا، ایسے کر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ ہیں، کسی ایک صحابی کا ایک فتویٰ دکھا دے صحیح سند کے ساتھ کہ اس نے کہا ہو کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اس نے کہا ہو کہ 3 طلاقیں، اگر تو نہ دکھا سکے، اگر تو نہ دکھا سکے، یقیناً نہیں دکھا سکتا، میں تجھے اصحاب رسول میں سے کم از کم جو میرے پاس تحریر شدہ فتاوی جات ہیں، کم از کم 250 یہ فتوے ہیں اصحاب رسول کے، جن میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، جس میں حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، جس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی ہیں، یہ اصحاب رسول کے 250 فتوے ہیں احادیث کی کتابوں میں، دار قطنی میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبریٰ میں، ابو داود میں 250 کے قریب فتاوی جات ہیں جو میری تحریر میں ہیں کہ جو صحابہ نے فتوے دیے کہ 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ تینوں نافذ ہوتی ہیں۔ اہل و سنت کا اتفاقی عقیدہ ہے، تمام صحابہ کا اتفاقی عقیدہ ہے، تمام اہل و سنت کے کا اتفاقی عقیدہ ہے۔ اگر صحابہ کے خلاف اس عقیدے میں کسی نے قدم رکھا، وہ شیعہ تھے یا رافضی تھے، شیعہ رافضی تھے یا مرزئی تھے، اور اس کے بعد تو نے یہ مسلک قبول کیا، اس مسلک پر اس کے پاس نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ کسی امام کا فتویٰ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔